जी दोस्तों, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं क्लाइडोस्कोप। आज मेरे साथ फिर एम्बेसडर मोहम्मद आकिल नदीम मौजूद हैं। आप सब इन्हें जानते हैं। पहले भी इनसे मैं बातचीत करता रहा हूँ मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। तो आज मैंने चाहा कि थोड़ा सा एक ख़ास इशू पे इनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से बहुत सी बातें हो रही हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कि पिछले 2-3 माह में या 1 महीने में बहुत पैराडाइम शिफ्ट आया है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में। और बहुत उसके लिए गट्स चाहिए। इस हुकूमत ने बड़ी करिश दिखाई है और एक न्यूट्रलिटी को हम परसू कर रहे हैं जहाँ तक हमारी फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक है। मैं ज़ाती तौर पे तो ये समझता हूँ कि डिप्लोमेसी को, फॉरेन पॉलिसी, सेंसिटिव फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ को पब्लिक डोमेन में डिस्कस नहीं करना चाहिए। और मैं, जिस तरह आप जानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी जब ऐलान हुआ तो मैंने ख़ास तौर पे हाईलाइट किया कि जो हम कहते रहते हैं पब्लिक कि हम किसी कैंप पॉलिटिक्स का शिकार नहीं होंगे, ये भी गैर ज़रूरी है। आप अपना काम करें, अपने बायलैटरल रिलेशंस ममालिक के साथ परसू करें। ये कहने की कतन कोई ज़रूरत नहीं होती कि हम न्यूट्रल हैं। जब आप ये कह देते हैं तो उससे बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं, बल्कि जो आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स होते हैं वो भी फिर आपको शक की निगाह से देखते हैं। तो बहरहाल मैंने सोचा कि आखिर जो हैं उनका बड़ा तजुर्बा है सफारतकारी में, इनसे बात करते हैं इस मामले में। आखिर आप शायद मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि जहाँ तक हमारे चीन के ताल्लुकात का मामला है, वो तो बड़े अरसे से हमारे उनके साथ एक ऐसी नोयत है ताल्लुकात की शायद और किसी मुल्क के साथ हो नहीं सकती। चाहे वो आसिफ जरदारी हो, मुझे याद है कि वो 2011 मई 2011 में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त ऑफिशियल विजिट किया था। उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि वो हर 3 माह के बाद चाइना भी जाया करते थे कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो या इकोनॉमिक रिलेशनशिप है उसको हम बढ़ाएं। तो जहाँ तक चाइना और रूस की बात है, हम तो बड़े अरसे से इस कोशिश में लगे हुए हैं, ख़ास तौर पे रूस के साथ भी, कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। तो ये कोई नई बात तो नहीं हो रही, तो इसको इतना उछाला क्यों जा रहा है इस खास मौके पे? बसत मेरे ख्याल में ये मौजूदा हुकूमत का स्टाइल रहा है कि वो छोटी छोटी सी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, क्योंकि मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन ये कि मुल्क के माशी हालात जो है वो काफ़ी अबतर हैं, लोग काफ़ी परेशान हैं। इन्फ्लेशन ने घरों के बजट को तबाह कर दिया है। आपको एक हिजान की सी कैफियत नजर आती है, लोगों को अपना मुस्तकबिल जो है वो खतरे में नजर आता है। तो चूंकि अवाम में एक जनरल सी बेचैनी है अपने सर्वाइवल के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, तो हुकूमत जो है वो नित नए तरीके ढूंढ रही होती है कि जी आप बता सकें कि जी आपकी मौजूदा मुश्किलात किस वजह से हैं, कौन आपके साथ आपकी इकानमी को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, कौन जो है आपके बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो ये मेरे ख्याल में ये उस मुहिम का एक हिस्सा है कि जी आप लोगों की तवज्जो जो है अहम मामलात जो रोटी और कपड़े के जो दूसरे मसाइल हैं उनसे आप तवज्जो हटाएं और ये जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको उछाला जाए। चीन के बारे में तो आपने जैसे कहा कि हमारे 2011 में बड़ा ज़बरदस्त विजिट हुआ और उस वक्त की हुकूमत ने रियलाइज़ किया कि मतलब हमें चीन की मदद की ज़रूरत है अपनी माशी तरक्की के लिए। और सदर जरदारी जो थे वो, जैसा आपने बताया कि हर 3 महीने बाद दौरे करते थे और जो अपनी माशी ताउन है उसको बढ़ाने की कोशिश होती थी। रूस के साथ तो मेरा ख्याल में कोई जब ये हुकूमत इक़्तिदार में आई तो इन्होंने शुरू में तो कोई भी इसमें कोई सरगर्मी नज़र नहीं आई, बल्कि अगर आप देखें तो रूस में भी रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की इब्तिदा भी सदर जरदारी के वक्त में हुई, जब उन्होंने ऑफिशियल वहाँ का विजिट किया। और फिर उसके बाद आने वाली हुकूमत ने भी तकरीबन 2 दफा ऑलमोस्ट तय हो गया था कि सदर पुतिन पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तो ये तो बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट होती। और जो कि कुछ वजूहात की वजह से इनफैक्ट उनका एक दफा का दौरा तो हार्डली कोई मेरे ख्याल 5-6 दिन पहले जी हाँ। मुलतवी हो गया जी था। हाँ। तो उसकी उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है जिन पे हम इस वक्त बहस नहीं कर सकते। लेकिन ये कि सारी हुकूमतें जो पिछली 2 हुकूमतें थी
انہوں نے بڑی کوشش کی کہ چین اور روس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر سے بہتر ہو. اس حکومت کے آنے کے بعد جی اور ان کو کامیابی بھی ملی، جس طرح انہوں نے کہا، آپ نے کہا کہ صدر پوٹن تو پاکستان کا دورہ شیڈیول تھا لیکن آخری وقت میں نہیں ہو سکا، پھر ان کے جو فارن منسٹر سرگی لاوروف وہ آئے ان کی وجہ سے. کیا دیکھیے یہ ان انٹینشنلی جب یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا اور اس قسم کی باتیں ہم نہیں کرتی، کیا یہ امریکہ کو اور مغربی دنیا کو ان ایڈورٹنٹلی یہ کنوے نہیں کرتے کہ جی ہماری تو پبلک اوپینین ویسے ہی آپ کے خلاف ہے اور وہ چاہتے ہی نہیں ہیں؟ کیونکہ جب یہ چیزیں ریلیز میں، پولیٹیکل ریلیز میں ڈسکس ہوتی ہیں تو اس کا مطلب what are we trying to convey to the world as a whole؟ بس میں نے ابھی آج کے میرے کالم میں بھی میں نے اس بارے میں بات کی ہے کہ یہ جو یہ حساس فارن پالیسی کے ایشوز ہوتے ہیں ان کو عام جلسوں میں نہیں ڈسکس کرنا چاہیے، اور آپ دوسرے ممالک کو عام جلسوں میں ریڈیکیول کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر یورپین یونین کے سفیروں نے غلطی کی ہے تو اس کے بہت سارے آپ کے پاس طریقے ہیں جن میں آپ ان کو اپنا جو ڈسپلیجر جو ہے وہ کنوے کر سکتے ہیں، اور عوامی جلسوں میں ایسا کرنا اور کیا بھی آخر مناسب نہیں ہے. فارن آفس سے تو بلا کے کیا بھی ان کو ڈسپلیجر اپنا کنوے کیا بھی، اس کے بعد تو پھر کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی تھی. اور بسط میں دوسری طرف یہ آتا ہوں کہ آپ جو یہ نیوٹرلٹی کی بات کرتے ہیں، دیکھیں میری جو سمجھ ہے، ہم جب کشمیر کا معاملہ آتا ہے تو ہم تو ساری دنیا سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ نیوٹرلٹی کی بات نہ کرے، وہ پرنسپل جو پوزیشنز ہیں ان کی بات کرے، ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہو رہی ہے وہاں پہ ان کی بات کرے. جب ہم یہ سب چیزیں دنیا سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو کیوں دنیا ہم سے ایکسپیکٹ نہ کرے کہ جی آپ ایک ملک نے دوسرے ملک پہ حملہ کیا ہے تو ہم اس کو کیوں نہ کنڈیم کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا جو کشمیر میں کر رہا ہے اس کو ساری دنیا کنڈیم کرے کیونکہ رائٹلی ایک غلط کام ہو رہا ہے، ایک علاقے پہ قبضہ کیا گیا ہوا ہے اور وہاں پہ عوام جو ہے مظالم کا شکار ہے، تو کیا آپ صرف اس وجہ سے اپنا اسٹانس بدل دیں گے کہ جی وہ ہم نیوٹرل ہے اس معاملے میں، ہم نہیں چاہتے کہ جی روس کو کنڈیم کیا جائے؟ روس نے ایک غلط اور بڑی آپ نے صحیح بات کی، اور ایک اور بات یہ بھی رکھنی چاہیے کہ ہم بھی فورن آکوپیشن جو انڈین فورن آکوپیشن ہے اس کے خلاف بات کرتے ہیں، اور یہ بھی فورن آکوپیشن کے ہی اس کانٹیکسٹ میں آتا ہے. تو یہاں بالکل آپ کی بات اصول کی، جہاں تک انٹرنیشنل پرنسپلز کی بات ہے، میں ذاتی طور پہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو روس کے گریونسز ہو سکتے ہیں، کچھ لیجیٹیمیٹ ہو سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی بات، لیکن آپ کو یہ جو نیوٹرلٹی کی بات آپ کرتے ہیں تو اس سے مثلا میں نے پہلے کہا کہ اس میں بڑی کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں، بڑے رانگ سگنلز کنوے ہوتے ہیں دنیا بھر کو. تو آپ کا بالکل یہ کہنا بجا ہے. تو اب جو ہے اور بات یہ ہے کہ یہ نیوٹرلٹی کی جو بات بھی کرتے ہیں اور آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی بڑے جول ہیں. مثلا آپ نے بھی اپنے کئی دفعہ اپنے ویلاگز وغیرہ میں کہا ہے کہ جو کوالالمپور سمٹ جو میں ہم نے نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا تو ہم نے کس وجہ سے وہ فیصلہ کیا تھا؟ ہم نے کسی ملک کے پریشر میں آ کے وہ فیصلہ کیا تھا. تو پھر کون سی آپ بڑی آزاد خارجہ پالیسی یا نیوٹرلٹی کی بات کر سکتے ہیں؟ نہیں خارجہ پالیسی میں تو سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3-3.5 سال میں جس قسم کا مذاق کیا گیا ہے بہت سے محاذوں پہ، خاص طور پہ کشمیر پہ دیکھیے ہم جنریٹ نہیں کر سکتے. افغانستان کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، وہاں بھی کچھ ہمارا مجھے نہیں لگتا کوئی انیشیٹو موجود ہے. امریکہ کے ساتھ ویسے ہی تعلقات سرمہری کا شکار ہیں، بلکہ سی پیک کے حوالے سے بھی ہمارے بہت سے اس حکومت کے وزراء نے جس قسم کے بیانات دیے وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں، تاریخ میں رقم ہیں. تو یہاں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی شاید سینسٹیویٹی نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی پلان آف ایکشن نہیں ہے، حکمت عملی نہیں ہے. میرا تو یہ تاثر ہے ایک جنرل، آئی مے بی رانگ. ایک کیاس جیسی سچویشن ہے، پالیسی کیاس ہے. تو نہ صرف مطلب کچھ میں شاید اس نقطے پہ ہم دونوں ایگری کرتے ہیں کہ اس معاملے میں کچھ زیادہ بہتری ہو سکتی ہے. پاکستان کی لیمیٹیشن ضرور ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں. ہمارے پاس چونکہ اکنامک معاملات خراب ہیں، ہمارے پاس ڈپلومیٹک اسپیس کم ہے، اس میں بھی دو رائے نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہماری اپنی اسٹرینتھس بھی ہیں اس ملک کی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہم نے ان اسٹرینتھس کو صحیح معنوں میں
پچھلے 3-3.5 سالوں میں صحیح طور پہ اپلائی نہیں کیا یا ان کو استعمال نہیں کیا؟ بس مجھے یہ جو حکومت ہے اس کی لیڈرشپ میں میچورٹی نظر نہیں آتی. آپ دیکھیں مطلب کون سی حکومت اپنے خود ہی شور مچاتی ہے کہ جی وہ بائیڈن جو ہے ہماری ہمیں کال نہیں کرتے. یہ کیا ایک کوئی سیلف ریسپیکٹنگ لیڈر یا نیشن جو ہے وہ اس طرح کی بات کر سکتی ہے کہ جی مطلب وہ ہمیں کال نہیں کر رہا, پھر اس کے بعد یہ بھی کہنا کہ جی میں مودی کو کال کرتا ہوں تو وہ جواب نہیں دیتا. تو یہ تھوڑی سی ایک میچورٹی نہیں ہے میرے خیال میں. اور انفارچونیٹلی ہمارے وزیر خارجہ بھی جو ہے وہ حالانکہ میرا خیال میں وہ ان میں کافی ذہین اور کافی میچور قسم کے پولیٹیشین ہیں, اور پچھلا جو ان کا ٹینیور تھا اس میں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بہت سارے مشکل خارجہ پالیسی کے مسائل جو تھے ان کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا. لیکن اس دفعہ لگتا ہے کہ ان کی کوئی اور مقاصد ہیں, وہ شاید اپنے اس رہنما جو ان کی لیڈر ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی سنسیئر نہیں لگتے, اور جس طرح ان کے لیے مسائل وہ پیدا کرتے جا رہے ہیں اور جس طرح کی باتیں وہ بھی کرتے ہیں, تو ایک کوئی ایک پالیسی ڈائریکشن نہیں ہے, میچورٹی نہیں ہے. سے جو ہے میرے خیال میں ایک فارن پالیسی جو ہے آپ کو کوئی مؤثر قسم کی خارجہ پالیسی نظر نہیں آ رہی. آپ کو دنیا کے جو بڑے کیپٹلز ہیں ان میں آپ کو کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. تو میرے خیال میں یہ ضروری ہے اس وقت کہ ان کو ان سیریس مسائل پہ توجہ دیں, خارجہ پالیسی میں سیریسنس پیدا کریں, ڈپلومیسی میں سیریسنس پیدا کریں, اور جو ہے یہ پبلک بڑے خارجہ پالیسی کے ایشوز جو ہے وہ ان کو میگا فون ڈپلومیسی کا شکار نہ ہونے دیں. آن اے لائٹر نوٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ چونکہ پچھلا دور ان کا اس لیے اچھا تھا کہ میں ان کا ترجمان تھا آخر. یقیناً ایسا ہی ہوگا کہ ان کو کوئی اچھی ایڈوائز مل رہی ہوگی. میں یہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن انفارچونیٹلی شاید شاہ صاحب جو ہے وہ ہمارے جو وہاں پہ فارن آفس میں جو ان کے ایڈوائزرز ہیں ان کی بات نہیں سنتے, اور وہ ان کے جو دل میں آتا ہے وہی کرتے ہیں. تو ان کے اسی وجہ اسی ایٹیچیوڈ کی وجہ سے میرے خیال میں ہمیں خارجہ پالیسی کے میدان میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. چلیے بہت شکریہ عاقل آپ کا فار اسپیئرنگ ٹائم فار کلیڈوسکوپ اینڈ لوکنگ فارورڈ ٹو سیئنگ یو اگین انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.